بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز ادا کرتے رہے۔ آپ کی تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ اور بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب نماز پڑھیں تو منہ کعبہ کی طرف کریں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب کعبۃ اللہ ہے، کبھی کوئی قبلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں۔ کعبہ اللہ کا ہے، بیت المقدس اللہ کا ہے۔ اللہ جس طرح چاہے بندے کو رخ کرنے کا حکم دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیان فرمایا۔ 3 بنیادی مقصد ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2، دلوں کا تزکیہ کرنا، مطلب دلوں کو صاف کرنا، نیک کام کرنے کے لیے بندے کے دل کو تیار کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر، مطلب اور مفہوم کو سمجھانا اور سنت کی تعلیم دینا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ یہ 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے جس پر وہ بت رکھا کرتے تھے، اور جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرو تو بعض کے ذہن میں خدشہ ہوا کہ مشرکین ان کا طواف کیا کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اب جو حج و عمرہ کرے تو وہ صحیح کرے، صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ مشرکین کچھ چیزیں اپنی مرضی سے حلال کر لیتے اور کچھ چیزیں اپنی مرضی سے حرام کر لیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ نمبر 1، مردار۔ نمبر 2، بہنے والا خون، جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی رگوں سے جو خون بہتا ہے وہ خون۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جو جانور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ اس جگہ پر ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص کی حکمت بیان فرمائی۔ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کی وجہ سے مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ انسان قتل نہیں کرتا، اور اس سے دونوں زندگیاں بچ جاتی ہیں، مقتول کی بھی اور قاتل کی بھی۔ مطلب یہ ہوا، جس کو مارنا تھا وہ بھی بچ گیا، اور قصاص کی وجہ سے قاتل بھی بچ گیا کہ بعد میں اس کو بھی بدلے کے طور پر مار دیا جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر وصیت کا بیان فرمایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کو بیان نہیں فرمایا، ورثہ کے حصے تقسیم نہیں کیے گئے، اس وقت حکم یہ تھا کہ وصیت کر دی جائے کہ والد کو اتنا دو، والدہ کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو۔ اب چونکہ حکم وراثت کا آ چکا، لہٰذا ورثہ کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ جس وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے وہی ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی وارث نہ بنتا ہو تو اپنے مال میں سے 1/3 حصے سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ روزے کی فرضیت اور روزے کے مسائل اور احکامات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی روزہ ہوا کرتا تھا، بس اوقات اور دنوں کا فرق تھا۔ روزے میں بنیادی چیز ہوتی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے ہمبستری کرنے سے باز رہنا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں، وہاں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر بواسطہ جبرائیل نازل فرمایا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم مجھ سے مانگو، تم روزہ رکھو اور مشقت کرو گے، پھر تم مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں عطا کروں گا۔
تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہاں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے۔ پھر یہاں آخری عشرے کے اعتکاف کا ذکر کیا گیا۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے یا بستی پر اعتکاف نہیں، بلکہ اگر محلے کے چند لوگ یا ایک آدمی اعتکاف کرے تو اعتکاف ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پوری بستی گناہگار ہوگی۔ مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو۔ اگر عورت اعتکاف کرتی ہے، گھر میں کوئی جگہ متعین کرے، وہاں بیٹھ جائے، یہی عورت کا اعتکاف ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات، حج اور روزہ اور عورت کے عدت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت۔ یہ بنیادی رکن ہیں جس کے علاوہ حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ اس کے 7 اعمال اور عبادتیں کون سی ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یعنی قصد۔ پھر یہاں پر اس شخص کی سزا کے بارے میں فرمایا ہے جو مرتد ہو، مسلمان ہو کر کافر ہو جائے۔ پہلے اس کو سمجھایا جائے، اگر یہ باز نہ آئے تو قتل کر دیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ مرتد کو قتل کرنا کسی عام بندے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ حاکم اور قاضی کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر مرتدین کو قتل کرنا نہ شروع کر دیں۔ پھر ذکر کیا عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور حالت نفاس میں بھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کے بڑے پیشاب والے حصے جسے دبر کہتے ہیں، وہاں بھی عورت کے ساتھ مرد کا یعنی شوہر کا ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ پھر طلاق کا مسئلہ کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو 1 طلاق دی تو وہ 1 شمار کی جائے گی، 2 دی تو 2، 3 دی تو 3 طلاق شمار کی جائیں گی۔ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ مدت رضاعت میں اگر کوئی اجنبی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے لیے بھی حکم رضاعی ماں اور رضاعی بیٹے کا ہوگا۔ جو حکم نسب سے ثابت ہوتا ہے وہ حکم رضاعت سے بھی ثابت ہوگا۔ پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ اگر خاوند فوت ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہاں اس عدت کو بیان فرمایا ہے۔ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، اپنے اپنے مقامات پر بیان کی گئی۔ عام طور پر عورت کی عدت جسے خون آتا ہو 3 حیض ہوتی ہے۔ اگر اسے خون نہ آتا ہو، یا اگر بچی ہے یا ابھی بالغ نہیں ہوئی، یا کوئی عورت بڑی عمر کی ہے، بیماری کی وجہ سے اس کا خون آنا بند ہو گیا، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر امید کے ساتھ ہے تو اس کی عدت واضح حمل ہے۔ جو ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو گئی، خواہ طلاق کے آدھے گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے کوئی شخص واضح لفظوں میں پیغام نکاح دے تو درست نہیں۔ اشارہ کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ فرمائے گا۔ عدت کے بعد تمہیں بھی خاوند کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی اچھی عورت مل جائے، بس لیکن وضاحت صراحت کے ساتھ عدت کے اندر عورت کو پیغام نکاح دینا درست نہیں۔ پھر حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا ذکر ہے۔ یہ دونوں آمنے سامنے۔ جالوت کے پاس طاقت تھی، منظم فوج تھی۔ حضرت طالوت کے پاس تعداد بھی کم تھی، فوج بھی کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
طالوت کو جالوت پر فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔